یہ کہانی ہے بلال کی، ایک ایسا انسان جس نے ایک رات ایک چھوٹی سی غلطی کی۔ سوچا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے کچھ ایسا ہوا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صرف ایک بار لے لیتا ہوں، سیلری اتنی کم ہے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا، سارا بھی پریشان رہتی ہے ہر وقت، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ معاف کرنا، لیکن میں مجبور ہوں، بس ایک بار۔ اس رات بلال نے سوچا یہ ایک بار کی بات ہے، لیکن اللہ کا نظام الگ ہے۔ کچھ مہینے بعد کسی نے کمپلین کر دی اور پہلی آزمائش شروع ہوئی۔ نوکری گئی، کسی نے کمپلین کر دی میرے خلاف، پتہ چل گیا انہیں۔ میں نے سوچا تھا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اب میں کیا کروں گا، سارا کو کیسے بتاؤں گا۔ وہاں گھر میں سارا پریشان بیٹھی، بجلی کے بل، بچوں کی فیس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور جیسے ہی بلال گھر میں انٹر ہوا، اس نے بلال کو کہا، بلال، بجلی کا 3 مہینے کا بل باقی ہے، بچوں کے اسکول کی فیس بھی ہے، گھر کا کرایہ اس مہینے دینا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ کچھ بتائیں مجھے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھ سے مت چھپائیں۔ سارا، نوکری میں کچھ مسئلہ آیا ہے، چھوڑ دی ہے میں نے، لیکن میں دوسری ڈھونڈ لوں گا، تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا سب کچھ، میں ہوں نا۔ اچانک سے بلال کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، اندر سے بھی کچھ ٹھیک نہیں، 3 مہینے سے سو نہیں پا رہا، کچھ کھا نہیں پا رہا، سوچ کے اندر سے خالی ہو گیا ہوں، نماز بھی کب سے نہیں پڑھی، اللہ کو بھی کب سے یاد نہیں کیا۔ سارا نے اپنا زیور بیچ دیا میری علاج کے لیے، اپنا زیور، میں کہاں لے آیا اپنے گھر والوں کو۔ بلال، آپ زیور کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا؟ زیور کی فکر مت کرو، وہ دوبارہ بن جائے گا، لون، کرایہ، سب کچھ ہو جائے گا۔ میں یہاں ہوں، میں آپ کے پاس ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس آپ ٹھیک ہو جاؤ، ہم مل کے ہر چیز کا حل نکال لیں گے۔ اس مشکل وقت میں بلال کو اپنے ایک دوست کی یاد آئی۔ بلال اس سے ملنے گیا، وہ دوست جو ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ بلال نے جیسے ہی اس سے پیسوں کے بارے میں بات کی، اس نے صاف کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ کامران نے آج مجھ سے منہ پھیر لیا، وہی کامران جسے میں اپنا بہترین دوست سمجھتا تھا اور ہمیشہ اس کی مدد کی۔ میری نوکری چلی گئی، گھر کا سکون چلا گیا، صحت چلی گئی، لون ہے کہ چڑھتا جا رہا ہے، اب دوست بھی نہیں رہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، آخر کیوں؟ اور پھر ایک رات جب بلال بالکل ٹوٹ چکا تھا، ایک سوال اس کے دل میں اٹھا، وہ سوال جو مہینوں سے وہ اپنے دل میں دباتا آ رہا تھا۔ یہ سب کب سے شروع ہوا؟ جب میں نے وہ رشوت لی تھی۔ پہلے نوکری گئی، پھر گھر کا سکون، پھر صحت، پھر دوست، ایک ایک کر کے سب گیا۔ میں نے سوچا تھا اللہ نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا وہ مجھے یاد دلا رہا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا ابھی بھی وقت ہے؟ کیا ابھی بھی مجھے اللہ سے معافی مل جائے گی؟ کیا اللہ ابھی بھی مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ، میں نہیں جانتا کہ تو مجھے سن رہا ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، لیکن میں بہت تھک گیا ہوں اس راستے پر چلتے چلتے جہاں تو نہیں ہے۔ میں بہت اکیلا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دے، کیا میرے لیے کوئی راستہ باقی ہے؟ کیا میں تیری طرف لوٹ سکتا ہوں؟ اگلی صبح بلال اٹھا اور پہلی بار وہ مسجد کی طرف چلا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ سال پہلے حرام کمائی کی تھی، رشوت لی تھی اپنی نوکری میں، اس کے بعد سے زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے، نوکری چلی گئی، صحت برباد ہو گئی، زندگی میں سے برکت اٹھ گئی ہے، زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے، میرا سب کچھ چلا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا ابھی بھی معافی ہو سکتی ہے یا بہت دیر ہو گئی ہے؟ بیٹا، پہلے یہ بات سنو، جو تکلیفیں آئی ہیں وہ سزا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک دستک ہے، ایک آواز ہے کہ واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے دنیا میں جگاتا ہے تاکہ وہ آخرت میں نہ کھو جائے۔ یہ تمہارا تباہ ہونا اصل میں بچایا جانا ہے۔ لیکن مولانا صاحب، حرام مال تو میں کھا چکا ہوں
वो वक्त चला गया है जो गलत किया, कैसे ठीक होगा? क्या मेरी सच्ची तौबा कबूल होगी? इतने साल गुजर गए, क्या मैं अब तौबा कर सकता हूँ? बेटा, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, कह दो ए मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, तमाम गुनाहों को। इसका मतलब कि कोई हद नहीं रखी अल्लाह ने। हद सिर्फ एक है कि बंदा खुद माफ़ी मांगना ही छोड़ दे। और अभी यहाँ तुम आए हो तो माफ़ी मांगने के लिए आए हो, इसका मतलब है कि अभी तुम अल्लाह की रहमत में हो। बेटा, तौबा सिर्फ ज़ुबान का काम नहीं है। सच्ची तौबा के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली, दिल से शर्मिंदगी सच्ची कि मैंने गलत किया। दूसरी, पक्का इरादा कि आगे कभी नहीं करूँगा। तीसरी, जिसका हक लिया था जितना हो सके वापस करो, अगर मुमकिन हो तो उसे माफ़ी मांगो। ये 3 चीज़ें जब हों, अल्लाह का वादा है वो माफ़ करता है, चाहे गुनाह कितना भी बड़ा हो। और बेटा, अब मुझसे मत पूछना कि मैं कब शुरू करूं। अभी यहाँ इसी वक्त 2 जानू हो जाओ और सिर्फ इतना कहो, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं वापस आना चाहता हूँ, बस इतना। अल्लाह सुन रहा है, हमेशा से सुन रहा है। बिलाल वहीं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर तौबा करने लगा, गिड़गिड़ा कर अपने रब से माफ़ियाँ मांगने लगा और अल्लाह ने उसकी सुन ली। बिलाल की ज़िंदगी उस दिन से बिल्कुल बदल गई। नौकरी फ़ौरन नहीं मिली, लोन फ़ौरन नहीं उतरा, लेकिन एक चीज़ बदल गई, दिल। और जब दिल बदलता है, अल्लाह ज़िंदगी संभालने का काम अपने हाथ में ले लेता है। आपने बिलाल की कहानी सुनी। बिलाल ने एक गुनाह किया, सोचा कोई नहीं देख रहा, फिर दुनिया बिखर गई। एक एक करके उसकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें तबाह होने लगी। फिर उसने अपने अल्लाह को याद किया और अल्लाह ने उसे संभाल लिया। आज इस कहानी से हमने क्या बातें सीखी? पहली बात कि जो मुसीबतें आती हैं वो हमेशा सज़ा नहीं होती, अक्सर वो अल्लाह की दस्तक होती है। अल्लाह हमें अपनी तरफ वापस बुला रहा होता है। इसलिए हम पर जब भी कोई मुसीबत आए तो अल्लाह से दूर मत जाएं, अल्लाह की तरफ जाएं। दूसरी बात, गुनाह कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। और ये बात अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। और तीसरी बात, सच्ची तौबा हमेशा कबूल होती है। दिल से शर्मिंदा होना, पक्का इरादा करना और किसी का लिया हुआ हक उसको वापस कर देना, ये ही सच्ची तौबा है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अल्लाह से तौबा करें और अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उन्हें अभी से हलाल और हराम की पहचान हो सके। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराना भी एक सुन्नत है। नेक्स्ट ऑफ लाइफ पे दोबारा आते रहें। अल्लाह हाफिज़।